السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کچھ جملے بقرعید سے متعلق گزرے ہیں، بقرعید کہہ لیں یا آپ اسے ذی الحجہ سے متعلق کہہ لیں۔ آج بھی کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو بقرعید کی مناسبت سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یوم عرفہ سے متعلق ہے اور بقرعید سے متعلق کچھ چیزیں ہیں، سوال و جواب کی شکل میں ہیں تاکہ ہمارے لیے یاد کرنا ان کو آسان ہو اور سمجھنا آسان ہو۔ یہ وہی جملے ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی اب تک ہم نے جتنا مفتاح العربیہ حصہ اول اور دوم میں پڑھا ہے اس کی مناسبت سے یہ جملے ہیں، اس کے قریب قریب یہ جملے ہیں، الگ سے بہت زیادہ بہت مشکل سے جملے نہیں ہیں۔ احادیث کا استعمال ہے تو آپ یہ بات یاد رکھیں یہاں پر کہ نہ تو میں یہاں پر حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کوئی مسئلے بتا رہا ہوں، بس عربی زبان سے کچھ مناسبت رہے اس موقع سے، اس لیے میں نے یہ جملے منتخب کیے ہیں۔ ما هي الاعمال المسنونة في ذی الحجہ؟ الاعمال المسنونہ، مسنون اعمال، اعمال یہ عمل کی جمع، مسنونہ سنت اعمال، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اعمال مسنونہ۔ تو ذی الحجہ میں مسنون اعمال کون سے ہیں؟ کون کون سے اعمال ذی الحجہ میں مسنون ہیں؟ ما یہ کیا ہے؟ ذی الحجہ میں مسنون اعمال، اسی کا ترجمہ کون بھی کر سکتے ہیں۔ الاعمال المسنونة فی ذی الحجہ التہلیل والتکبیر والتحمید۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ کہنا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک نہیں ہے یہ بلکہ اس سے ملتا جلتا سا مفہوم ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کثرت سے تکبیر، تحلیل اور تحمید کرنا۔ ذی الحجہ میں مسنون عمل مذکورہ الفاظ کو کثرت سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ وماذا أيضا من الأعمال المسنونة في ذي الحجة؟ والصوم أيضا من الأعمال المسنونة في ذي الحجة، کہ ذی الحجہ کے اور بھی مسنون اعمال کون سے ہیں؟ وماذا أيضا اور بھی کیا چیز ہے؟ ذی الحجہ کے مسنون اعمال میں سے، ذی الحجہ میں مسنون اعمال میں سے، یہ لفظی ترجمہ ہے، سیدھا سا ترجمہ ذی الحجہ کے اور بھی مسنون اعمال کون سے ہیں؟ تو روزہ بھی ذی الحجہ کے مسنون اعمال میں سے ہے، روزہ بھی ذی الحجہ کے مسنون اعمال میں سے ہے۔ الصوم ایضاً، روزہ بھی ہے من الاعمال المسنونہ، مسنون اعمال میں سے ذی الحجہ میں۔ فی ای شہر تکبیرات التشریق، تکبیر تشریق کون سے مہینے میں ہے؟ لفظی ترجمہ، اور کون سے مہینے میں پڑھی جاتی ہے؟ آپ چاہے اس کا اسی لفظ کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، فی ای شہر تکبیرات التشریق، تکبیرات التشریق فی ذی الحجہ، تکبیر تشریق ذی الحجہ میں پڑھی جاتی ہے۔ کم یوما لتکبیرات التشریق، تکبیر تشریق کتنے دن کے لیے ہے؟ کم یومن، کتنے دن ہیں تکبیر تشریق کے؟ ایک یہ ہو گیا، اس کو میں نے ترجمے میں الٹ دیا ہے، تکبیر تشریق کتنے دن کے لیے ہے، کتنے دن پڑھی جاتی ہے بطور خاص، جس کو آپ سنت موقدہ کہہ لیں، واجب کہہ لیں، اس اعتبار سے ہے یہ۔ تکبیرات التشریق لخمسۃ ایام، یہ تھوڑا سا الگ سا ہو گیا، یعنی اوپر ہم نے لام داخل کیا تھا کے لیے وہ تکبیرات تشریق پر، اور یہاں پر ہم نے یوم پر داخل کر دیا ہے۔ ایام تشریق 5 دن ہیں، تکبیرات التشریق لخمسۃ ایام، تکبیرات تشریق 5 دنوں کے لیے ہیں، ایام تشریق 5 دن ہیں، سیدھا سا ہو گیا ہے یہ۔ من متی الی متی، تکبیرات التشریق، متی کا ترجمہ ہوتا ہے کب، اور من لگ گیا ہے تو کب سے کب تک، من متی کب سے، الی متی کب تک، تکبیر تشریق کب سے کب تک ہے، من متی الی متی تکبیرات التشریق، تکبیر تشریق کب سے کب تک ہے۔ تکبیرات التشریق من فجر التاسع الی عصر الثالث عشر،
تکبیر تشریق 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہے۔ من فجر التاسع 9ویں کی فجر سے الى عصر الثالث عشر، یہاں پر دیکھیں لکھنے میں زیر آ گیا اس کے نیچے ثالث کی، جبکہ زیر نہیں ہونا چاہیے، الثالث عشر ہوگا۔ یہ بات آپ آ کے پڑھ لیں گے، ابھی تک آپ نے یہ بات پڑھی نہیں ہے، اس لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تکبیر تشریق 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہے۔ ما ہی کلمات التشریق، تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق کے کلمات کیا ہیں؟ کلمات التشریق اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق یہ ہے، کلمات تشریق یہ ہیں۔ ای یوم یوم عرفہ، عرفہ کا دن کون سا ہے؟ کون سا دن عرفہ کا ہوتا ہے؟ الیوم التاسع من شہر ذی الحجہ ہوا یوم عرفہ، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کا دن ہے۔ الیوم التاسع 9ویں تاریخ، من شہر ذی الحجہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کا دن ہے۔ فی ای یوم فی الہند عید الاضحیٰ فی هذه السنہ، اس سال ہندوستان میں بقرعید کون سے دن ہے؟ اس سال ہندوستان میں بقرعید کون سے دن ہے؟ فی ای یوم فی الہند عید الاضحیٰ فی هذه السنہ، عید الاضحیٰ فی الہند فی هذه السنہ فی یوم الاربعاء فی 21 من یولیو، اس سال ہندوستان میں بقرعید بروز بدھ 21 جولائی کو ہے۔ بروز بدھ یوم الاربعاء فی یوم الاربعاء، بدھ کے دن، اور 21 الحادی والعشرون فی لگا اس وجہ سے فی الحادی والعشرین، اور من یولیو جولائی کی 21 تاریخ کو بدھ کے دن اس سال ہندوستان میں عید الاضحیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو عید کی خوشیاں مبارک کرے، آسانی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہم عید گزار سکیں، قربانی کے عمل کو کر سکیں، اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔